آپ نے لکھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں اور یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ سازش کی گئی، وہ درست ہے؟ پھر بات دیکھیے پرائز صاحب، یہ وہی ہے، وہی سلسلہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. بیسیکلی کالم ہے 1800 لفظوں کا کالم ہے. اچھا، اس میں سے 16 لفظ الگ کر کے ایک پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جہاں پہ وہ پیراگراف ہے وہ پورا پیراگراف پڑھ لیں. جہاں سے یہ دو فکرے ہیں نا، ویسے وہ پورا پیراگراف پڑھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ روکو مت جانے دو ہے، یہ بیسیکلی اس میں سے کچھ چیزیں انہوں نے الگ کر کے. اب دیکھیں، جب بھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں اور فیکٹس ہوتے ہیں. تو ایک تو فیکٹس کسی نے ڈینائی نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ اس کالم کے بعد یہ تسلیم کیا کہ میری جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں. شبلی فراز صاحب کا میں دیکھ رہا تھا شو، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں باقاعدہ گاڑی میں ڈرائیو کر کے ان کو لے کے گیا. تو پہلی مرتبہ انہوں نے یہ تسلیم کیا. اس کے علاوہ جو باقی فیکٹس ہیں وہ سارے تسلیم کیے گئے ہیں. فیکٹ سے کسی نے انحراف نہیں کیا. لفظوں میں الجھایا جا رہا ہے، اور لفظوں میں سے بھی صرف 16 لفظ اٹھا کے تو بات کی جا رہی. تو وہ جہاں پہ یہ ذکر ہے نا، آپ اس کا پورا پیراگراف پڑھ لیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز آپ پڑھیں. وہ پیراگراف اس طرح ہے کہ میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جناب باجوہ کا جواب تھا، ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نے. عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں. میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے، آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے. جناب باجوہ کا جواب تھا، میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان صاحب سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا. لیکن میں نے ملک کے لیے امیج کی قربانی دے دی. میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. اس سے اگلا ہی آتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا ایک منٹ. ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یہ بچا لیتے، ایسے ہی نا ان کا ایشو. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ میری حکومت بچائی جائے. ایگزیکٹلی. تو خان صاحب جب مختلف تقاریر اگر میں ریکال کروں تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو سازش کو روک تو سکتے تھے. تو پھر تو ایک ہی بات ہوگی. 100% وہی بات ہے، 100% وہی بات ہے. اور اس سے اگلا فکرہ ہے کہ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہے، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. اس کی آگے ڈسکرپشن ہے ساری کی ساری، وہ ساری ڈیٹیل آگے آنی ہے کہ کس طرح. بلکہ آگے چل کے میں نے آگے آنے کا کیا مطلب؟ میں آگے کالم لکھوں گا نا جی اس پہ، اس کے بعد اور کالم لکھیں، اس کے بعد ڈیٹیل سے لکھوں گا نا کہ ریڈنگ کیسے تھی. بلکہ جب میں نے ان سے اچھا آپ نے پوچھا کہ ان کا فیصلہ یعنی سازش کو بقول خان صاحب کے سازش کو روکنے کا، یا جیسے یہ آپ نے بھی لکھا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری حکومت بچائیں نہیں بچائی، یہ جنرل صاحب سے آپ نے پوچھا کہ فیصلہ درست کیسے تھا نہ حکومت بچانے کا؟ وہ ان کا یہ خیال تھا، جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈنڈے کے زور پہ ان کی حکومت بچائی جائے. بالکل اسی طرح جیسے اعتماد کا ووٹ ڈنڈے سے دلوایا تھا ہم نے، کیونکہ کوئی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اعتماد کا ووٹ پرائم منسٹر کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہماری مجبوری تھی کہ اس وقت ہم نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ چلی جائے، کیونکہ رشیا وہاں افغانستان سے امریکنز جا رہے تھے اور بڑا کرائسس تھا وہاں پہ. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر بھی یہاں سے چلا جائے اور اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں. تو وہ جو ہم نے ووٹ ڈلوائے تھے عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی خواہش پہ 76 گھنٹے جاگ کے اور وہ ڈنڈے کے زور پہ کروائے تھے. تو عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح یہ گورنمنٹ ہماری بچائی جائے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. بلکہ ان کا یہ کہنا تھا، جو ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات مان لیتے اور ڈنڈے کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بچاتے تو یہ حالات اتنے خطرناک ہو جاتے کہ شاید ملک نہ رہتا. یعنی آپ نے باقاعدہ پوچھا کہ جنرل صاحب جب آپ کو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت بچائیں، آپ نے حکومت کیوں نہیں بچائی؟ میں نے ان سے پوچھا. اچھا. اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اگر ہم اس حکومت کو بچاتے، اگر ہم باقاعدہ ڈنڈے کے زور پہ بچاتے تو ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا. کیسے؟ وہ اس سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے پولیٹیکل ہو گئے ہوئے تھے، ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پالیٹکس میں نہیں پڑیں گے، نہ ہم کوئی حکومت لائیں گے، نہ ہم کوئی حکومت گرائیں گے، نہ ہم کوئی حکومت بچائیں گے. اور باقی انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ دیکھیں جس قسم کے حالات تھے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے، امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے، قطر کے ساتھ ہمارے خراب ہو گئے، یورپ کے ساتھ ہمارے خراب ہو گئے، اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے، افغانستان کے اندر
اندر جو کچھ تبدیلی ہو رہی تھی، اتنی چیزیں خطرناک ہو چکی تھی. پھر اکانومی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، شوکت ترین کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کی ریڈنگ تھی کہ آپ شوکت ترین کو فائنانس منسٹر نہ بنائیں، حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کام کرو. اور حفیظ شیخ صاحب بھی عمران خان صاحب خود لے کر آئے تھے.